الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور ہم سبھی کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود حقیقی ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ پاکیزہ تعلیمات ہم اور آپ کو سکھائیں، عمل کر کے دکھایا، جو تعلیمات میری اور آپ کی دنیا کو سنوارتی ہیں اور ہم اور آپ سبھی کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس
نبی بنا کر بھیجے جانے، بنی اسرائیل کے نبی قبطیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جانے کے اسباب گناتے ہوئے ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی وہ صورتحال بدلے جو صورتحال فرعون نے اپنے طاقت اور اختیار کے بنیاد پر بنا رکھی تھی۔ زمین میں وہ کمزور تھے، ان کی اپنی عورتوں پر فرعون اور اس کی قوم ظلم و زیادتی کرتی تھی اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو صورتحال ہے، اللہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو بھیجنے کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو آزادی دلائی جائے اس ظلم سے، زیادتی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کل تک مغلوب تھے آج ان کو غالب کر دے، کل تک جو مظلوم تھے آج ان کو اللہ تعالیٰ طاقتور بنا کر کھڑا دے، کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نظام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ آج کا مالدار کل کا فقیر اور آج کا فقیر کل کا مالدار ہے، آج کا صاحب اختیار و اقتدار کل ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آج جسے ذلیل بنانے کی، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، کل اللہ تعالیٰ اختیار اور اقتدار کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل، فرعون، قبطی، ان لوگوں سے متعلق جو بات کہی ہے، اس آیت کی روشنی میں جو بنیادی بات آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے تو ایک آزاد انسان بنیادی طور پر پیدا کیا۔ انسان کا غلام نہیں ہے اصل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنا بندہ، اپنا غلام بنا کر پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی جینے کا یہ سلیقہ سکھلایا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ نتیجے میں ہوگا یہ کہ کوئی اوپر بیٹھے گا، کوئی کسی کے ماتحت کام کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اس کائنات کے نظام کے چلنے کے لیے اونچ نیچ ضروری ہے کہ کوئی اوپر بیٹھ کے کام کروائے اور کوئی نیچے رہ کر کام کرے، لیکن ایک بات اسلامی شریعت نے صاف کر دی کہ انسان کے غلام بننے کا یہ جو تصور ہے، اسلامی شریعت نے اس کو ختم کرنے ہی کی کوشش کی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے اس دین کے اندر غلامی کے جو مسائل ہیں، اللہ کے نبی جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت غلاموں کا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسلامی شریعت نے اس غلامی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور اس غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اتنے راستے دکھائے کہ پھر اس کے بعد شاذ و نادر کچھ لوگ غلام رہ جائیں، اللہ ہی کہ کوئی پھر میدان جنگ میں آ کے مد مقابل دوبارہ غلام بن جائے تو بات الگ ہے، ورنہ اسلامی شریعت نے غلامی کے خاتمے کے لیے طرح طرح کے راستے اسلامی شریعت نے بتائے۔ اب ایک غلامی تو وہ ہے جو فرد کی غلامی ہے کہ ایک آدمی کا مالک بنتا ہے یا وہ دوسرا آدمی پہلے کا غلام بن جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اس کے خاتمے کے جو راستے بتائے وہ تو بتائے ہی، لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جہاں اکثر و بیشتر کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو بحیثیت قوم غلام بنا لیتے ہیں۔ لوگوں کو غلام بنا لینے کا مطلب یہ ان کے ملک پر قبضہ، ان کے مال پر قبضہ، ان کی اپنی زمینوں پر قبضہ، ان کے اپنے مفادات جہاں سے جڑے ہوئے اس پر قبضہ، اور قبضہ کرنے کے بعد مال آپ کا، زمین آپ کے، وسائل آپ کے، لیکن آپ کا اختیار اس پہ باقی نہ رہے، غالب آنے والا اپنے اختیار اور اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرے۔ اسلامی شریعت نے اس چیز سے بھی انسانوں کو روکا۔ انسان ایک دوسرے کے تابع ضرورت مند تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اقتدار کے زور پر، طاقت کے بل پر، یا پھر یہ کہ اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کی حق تلفی کر کے کہیں نہ کہیں انہیں ایک طرح کا غلام بنا لے، قوم کو غلام بنا لے، علاقے کو غلامی میں لے آئے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یہ بات دیکھیے کہ اسلامی شریعت نے ہمیشہ انسانوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کے عزت و آبرو، ان کے اپنی عقل اور ان کے اپنے دین کی حفاظت کی اسلامی شریعت نے ضمانت دی۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات میں کیوں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں؟ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اگست کا مہینہ آتا ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر، 15 اگست کو آزادی کی یاد کے طور پر لوگ منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں
جو شرعی مناسبتیں ان سے ہٹ کر کوئی بھی خاص دن اسے دین سمجھ کر منانا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو خوشی منانے کا ماحول ہے، جہاں تک آزادی کی اہمیت، آزادی کی ضرورت کی بات ہے، اسلامی شریعت اس کی ترغیب دلاتی ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے جو آزاد ملی، انگریز جو آئے باہر سے تھے اور یہاں کے اپنے ملک پر زمین پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کے وسائل پہ قبضہ اور یہاں کے لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا جو کام کر رہے تھے، اس سے آزادی ملی۔ یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات، یہاں کے ملک کے عام انسانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کی حفاظت کی فکر کریں، اپنی زمینیں، اپنا مال، اپنی جائیداد سب کچھ کی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آج اس مناسبت سے جو پیغام آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکلنے کی خوشی منا رہا ہے۔ لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ کوئی ہم پر غالب تھا، ہمارے ملک پہ تسلط اختیار کر گیا تھا، زبردستی مسلط ہونے والے کو ہم نے نکال باہر کیا، بھگا دیا، اور اس طرح ہم آزاد ہو گئے۔ حالانکہ ابھی بھی یہ سوال ہے، کیا واقعی اس ملک کا ایک عام شہری واقعی آزاد ہے؟ کیا اس کے حقوق کی ضمانت ہے؟ آج بھی یہ سوال ہے۔ لیکن بہرحال باہر سے آئے ہوئے انگریز کو نکال باہر کیا گیا، اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان آپ کو اور ہم کو اس موقع پہ جائزہ اس بات کا بھی لینا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں صرف ایک ہی غلامی تھی جس سے ہم اور آپ کو چھٹکارا پانا چاہیے تھا؟ کہ انگریزوں نے ہم اور آپ کو اس ملک کو غلام کے درجے میں رکھا ہوا تھا؟ یہی ایک غلامی تھی جس کی فکر کر کے ہمیں جس سے آزاد ہونا تھا؟ یا پھر یہ کہ محاسبہ اور جائزہ بتلاتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں آج بھی ہم میں کی ایک بڑی تعداد طرح طرح کی غلامیوں کا شکار ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ دیگر کئی قسم کی غلامیوں میں مبتلا ہے۔ آزادی اگر حاصل کرنی ہے، آپ نے کسی غیر کے تسلط سے آزادی اختیار کر لی، لیکن کیا آپ نے واقعی اپنے آپ کو وہ تمام آزادیاں دلائی، تمام طرح کی غلامیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکے جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے، جس کی ترغیب اسلامی شریعت نے آپ کو دلائی؟ جائزہ اگر ہم اور آپ لیں تو پتہ چلے گا، معاف کیجئے گا، آزادی کی خوشی میں ڈوبے ہم اور آپ یا دوسرے لوگ، یہ آزادی پر یہ جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں، اگر وہ محاسبہ کریں گے پتہ چلے گا کہ وہ آج بھی کئی طرح کی غلامیوں میں مبتلا ہے۔ آج ایسی کچھ غلامیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم حقیقی آزادی دیکھ سکیں، آزادی کا حقیقی معنی سمجھ سکیں، اور زندگی واقعی معنوں میں بحیثیت ایک آزاد انسان کے جی سکیں۔ کہ کون سی غلامیاں؟ قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھیں گے، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایک بندے کا شرک میں مبتلا ہونا یہ بدترین قسم کی غلامی ہے۔ ایک آدمی کا غیر اللہ کے سے جڑ جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستگی اختیار کر لینا، وہ کوئی زندہ ہو مردہ ہو، وہ کوئی نیک ہو برا ہو، وہ کوئی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق جاندار ہو یا بے جان شجر و حجر ہو، انسان کسی اور سے جڑتا ہے، یہ شرک غلامی ہے، اور بدترین غلامی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی آیت جو ہم اور آپ کو بتاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحد کے بارے میں کہا، موحد کی مثال اس غلام کی ہے جو ایک آدمی کا غلام ہے، جسے راضی کر لے جانا، اپنے اکیلے مالک کو راضی کر لے جانا آسان ہوتا ہے۔ اور رہا مشرک، اس مشرک کی مثال اس آدمی کی ہے جو ہے تو اکیلا لیکن کئی لوگوں کا غلام ہے۔ ایک کو راضی کرنا چاہتا ہے، دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے، تیسرا ناراض ہوتا ہے، تیسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے، چوتھا ناراض ہوتا ہے، اور اس کی رضا اس سے کام لینے کے لیے گویا تمام کے تمام جو مالک ہیں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا۔ اللہ نے کہا وہ آدمی جو غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ بدترین قسم کی غلامی میں مبتلا ہے، وہ کبھی اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جو صرف ایک اکیلے کا غلام ہو۔ اللہ نے کہا مشرک کبھی موحد جیسا نہیں ہو سکتا۔ آزادی کا جو تصور ایک موحد کے پاس ہو سکتا ہے، وہ کبھی کسی مشرک کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیت نے ہم اور آپ کو سکھایا، اور قرآن مجید کی دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ شرک بدترین غلامی کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کی ایک آیت میں مشرک کی مثال دی. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شرک میں مبتلا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے ٹپک پڑا ہو، اب فضا میں ہے، ہواؤں کے رحم و کرم پر ہے. اب ہوتا یہ ہے کبھی ہوا یہاں سے اڑا کر ادھر لے جاتی ہے، کبھی ہوا ادھر سے اڑا کر ادھر لے جاتی ہے. وہ اپنے آپ کا مالک نہیں، اپنے وجود کا مالک نہیں، ہواؤں کے رحم و کرم پہ جیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اور اسی فضا میں اڑتے ہوئے پرندے آتے ہیں، کبھی یہ پرندہ آ کے اسے نوچتا ہے، کبھی وہ پرندہ آ کے اسے اچک کر لے جاتا ہے، کبھی یہ کھینچتا ہے، کبھی وہ کھینچتا ہے. مشرک کی مثال اس انسان کی ہے جو آسمان سے ٹپک پڑا ہے، ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہے، پرندوں میں سے جو چاہے اسے نوچ کھاتا ہے. مشرک ایسی ہی زندگی جیتا ہے. اور آپ دیکھ لو جس کی زندگی میں شرک ہوتا ہے اس کی زندگی میں ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ کس کس سے ڈرتا ہے؟ انسانوں سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے. ایک بلی راستہ کاٹ گئی تو اس سے ڈرتا ہے. انسان دھاگے سے ڈرتا ہے، کبھی کسی لیمو سے ڈر جاتا ہے. توحید کی دولت اگر نہ ہو، انسان ایسی ذہنی غلامی میں جیتا ہے جہاں زندگی میں سکون کبھی اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ خوف میں ڈرنے والا، ہمیشہ خطرات کے بیچ میں گھرا ہوا احساس کے ساتھ جینے والا انسان بن جاتا ہے. اسی لیے حضرات گرامی قدر، جن غلامیوں سے زندگی میں آزادی حاصل کرنے کی ضرورت، اور یہ غلامی جسموں کی آزادی سے بڑی غلامی سے آزادی ہے. جسموں کی غلامی سے بڑی غلامی سے آزادی والی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے آزاد کرے، ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنا لے. یہ پہلی قسم کی غلامی ہے جو آج سماج کے اندر عام ہے. اس سے آزادی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری غلامی جس کا تذکرہ آج میں کرنا چاہوں گا وہ عام ہم سب کے اندر، اللہ معاف فرمائے، ہم سب اس میں مبتلا ہے. کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے. اور اللہ کرے کچھ ایسے بھی بندے ہوں جو پوری طرح سے اس سے آزاد ہوں تاکہ وہ ہم جیسوں کے لیے ہمت افزائی کا باعث بن سکے. یہ غلامی ہے خواہشات کی غلامی. یہ غلامی ہے اپنی پسندیدہ باتوں اور اپنی پسندیدہ چیزوں کی غلامی. بھائیو، خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ یہ خواہشات آدمی کو حرکت و عمل میں رکھتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہم میں کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کی زندگی ان کی اپنی خواہشات، ان کی اپنی مرضیات، ان کی اپنی پسندیدہ باتوں کے تابع ہیں. وہ جیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، مرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، اٹھتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، چلتے پھرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے. وہ اپنی خواہشات پر قابو میں رکھیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھیں، خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں، خواہشات کو اپنا غلام بنا کے رکھیں. اس کے مقابلے میں خواہشات کے یہ غلام بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں. آپ ہو سکتا ہے اگر پوری دیانتداری سے محاسبہ کریں، صبح سے اب تک کی جو چند گھڑیاں، چند گھنٹے گزرے ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں ہم نے اپنے نفس کی کتنی بار سنی ہوگی. حالانکہ ہمیں معلوم ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، اس میں نقصان ہے. لیکن اس کے باوجود ہم میں کی ایک بڑی تعداد اپنی خواہشات کی غلامی سے آزاد نہیں ہو پاتی ہے. اللہ کے بندو، ایک بات یاد رکھنا، خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی کے اندر حرکت و عمل باقی رہتی ہے. لیکن اگر یہ خواہشات بڑھتے بڑھتے حد سے تجاوز کرنے لگیں تو یہ آدمی کو نہ صرف اپنا غلام بناتے ہیں، دنیا کے اندر انتہا درجے کی ذلت سے دوچار کرتی ہیں. خواہشات آدمی کو ذلیل کرتی ہیں اللہ کے بندو. اسی لیے کبھی خواہشات کی غلامی نہ کرو. اسلام نے اسی لیے خواہشات کو ایک حد تک پورا کرنے کے بعد پھر خواہشات پر قابو رکھنے، کنٹرول رکھنے کو کہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم آزادی کی بات کریں، اپنی خواہشات سے آزادی کی بات کرو. خواہشات ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں تو ضرورت تک رکھو. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے جینے والے بن جائیں. معاف کریں، انسان جب اپنی خواہشات کی غلامی کرنے پہ آتا ہے نا، خواہشات کو پورا کرنے پہ آتا ہے، وہ جانوروں سے بھی کہیں زیادہ بدتر درجے تک پہنچ جاتا ہے. انسان انسانیت سے جاتا ہے، جانوروں سے زیادہ کمتر بن جاتا ہے اگر وہ اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے. اللہ کے اچھے بندے بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے مثالی انسان بننا چاہتے ہیں، خواہشات کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرو. حضرات گرامی قدر، تیسری غلامی جو اسی سے ملتی جلتی ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے اور اللہ حفاظت فرمائے بہت حد تک بہت سارے لوگوں کے اندر ہے، وہ ہے
पैसे की गुलामी, मालो दौलत की गुलामी है। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी ताबीर इस्तेमाल की, आप देखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तईस अब्दुद दीनार, तईस अब्दुद दिरहम, तईस अब्दुल खमीसा, तईस अब्दुल खमीला। अल्लाह के नबी ने कहा, दीनार और दिरहम का गुलाम हलाको बर्बाद होगा या हलाको बर्बाद हो गया। चादरों का, अच्छे अच्छे लिबासों का गुलाम हलाको बर्बाद हो गया। उसका हाल ये होता है, अगर मिले तो खुश, ना मिले तो ना खुश होता है। अल्लाह के बंदो, माल दुनिया की जरूरत है। जिंदगी चलने के लिए अल्लाह ताला ने माल को एक वसीला बनाया, इसीलिए माल कमाने को भी कहा, माल खर्च करने को भी कहा। इस्लामी शरीयत की नज़र में माल कमाना नापसंदीदा नहीं, बल्कि माल कमाना बकारे सवाब है, नेकी का काम है। हलाल तरीके से कमाते हो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में अगर रुपया पैसा ही मकसद बनकर रह जाए, सुभान अल्लाह। आज ही सुबह कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो एक बड़ा प्यारा जुमला मेरी नज़र से गुजरा। कितना प्यारा जुमला! वो नसीहत करते हुए कह रहा है कि अपने बच्चों को पैसा बनाने की मशीन ना बनाओ। यानी माल हमारे और आपके ऊपर इस कदर मुसल्लत है कि बच्चों की तालीम की फिक्र भी ये देख कर करते कि कहां से मेरा बेटा सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चे को एक मिसाली इंसान बनाना है, अल्लाह का एक अच्छा बंदा बनाना है, नबी का एक अच्छा उम्मती बनाना है। हम पैसे के गुलाम, दीनार और दुरहम के गुलाम, रुपया और रियाल के गुलाम, डॉलर के गुलाम। इस गुलामी से जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, अल्लाह के बंदो, हकीकी आज़ादी नहीं। और आप ये बात याद रखो, ये जुनून बड़ा खतरनाक है, पैसे का जुनून बड़ा खतरनाक है। और ये पैसा जब किसी की जिंदगी का मकसद हो जाए तो आदमी दीन से जाता है, अखलाक से जाता है, किरदार से जाता है और अपनी इंसानियत से जाता है। इंसान किस हद तक जाए इसका कोई तसव्वुर नहीं। पैसे के लिए जिस्म फरोशी भी होती है, पैसे के लिए ज़मीर फरोशी भी होती है, पैसे के लिए आदमी सब कुछ भूल जाता है और सबसे बढ़कर अपने आप को भी आदमी भूल जाता है। माफ़ करना, किसी न किसी दर्जे में ऐसा भी कभी होता है, पैसा कमाने में आदमी इतना मगन हो जाता है अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, पैसे और माल की गुलामी से बाहर निकलो। ये गुलामी भी बड़ी ख़तरनाक है। और इसी से करीब दर एक और गुलामी है जिसका तज़किरा आपके सामने कर लो, ये है मफादात की गुलामी। कुछ बंदे मफाद के बंदे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में मामलात दुनिया के साथ करने की बुनियाद अल्लाह का दीन नहीं कि अल्लाह ने किसके साथ मामला करने को कहा, किससे बचने को कहा, किसके साथ कैसा मामला करने को कहा। कुरान और सुन्नत की तालीमात ने, अच्छा कुरान और सुन्नत की तालीमात को अगर नहीं मानता, कम से कम दर्जा अखलाक हैं, शराफत हैं, इंसानियत के अपने उसूल हैं, उनके भी कुछ तकाज़े हैं। माँ बाप का एक मुकाम है, औलाद का मुकाम है, भाइयों का मुकाम है, बहनों का मुकाम है, रिश्ते नातों का मुकाम है। जानवर भी अपने रिश्तों का लिहाज रखता है अल्लाह ताला के बंदो। लेकिन बंदा, इंसान जब मफादात का गुलाम होता है ना, वो सिर्फ अपने मफादात का होता है। और माफ़ करना, वो मिसालें हमने देखी हैं जहां बच्चों ने माँ या बाप का कत्ल कर दिया मफाद की खातिर। ऐसी मिसालें हमने देखी हैं जहां मफादात की खातिर लोग खून से भी नहीं बचते। आपके शहर में पिछले साल, पिछले एक आध महीने में आपने देखा लोग कत्ल कितना मामूली समझ बैठे। अल्लाह के बंदो, मफादात इंसान को बहुत नीचे ले आते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतरम बनाया है, वो मफादात का गुलाम नहीं हो सकता। हाँ, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो अपने दायरे में, जायज़ दायरे में, और ऐसे तहफ़्फ़ुज़ करो कि इस मफाद के चक्कर में उसूल पामाल ना हो, ज़ाबिते मुतासिर ना हो, इस्लामी शरीयत के तय करदा उसूलों से तनाजुल ना इख्तियार करो, हलाल और हराम के पैमानों को बदलने की कोशिश ना करो। मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मफाद के दायरे में करो, मफाद की गुलामी ना करो अल्लाह ताला के बंदो। सुभान अल्लाह। आज दो भाइयों में से वो भाई हमें ज़्यादा अजीज़ होता है जिससे मेरे मफादात पूरे होते हैं। बहन उस वक्त तक अजीज़ होती है जब तक बहन से कोई मफाद जुड़ा हुआ है। और हमने ऐसे भी देखा है, माफ़ कीजिएगा, 4-6 बच्चे हैं तो जो बच्चा ज़्यादा बेहतर कमाने वाला होता है, बाज़ वालिदैन अल्लाह रहम फरमाए, तरबियत के न होने की वजह से अच्छा कमाने वाला बेटा ज़्यादा पसंदीदा होता है। अल्लाह के बंदो, ये रिश्ते नाते मफादात के नहीं, ये ताल्लुकात मफादात के नहीं। इन मफादात की गुलामी से बाहर निकल कर अपने आप को ऐसी आज़ादी दिलाओ जहाँ सुकून, इत्मीनान हमारे और आपके अंदर आए। हजरात गिरामी कद, मैं गिनाता जाऊँ गुलामियाँ बहुत सारी, एक अहम गुलामी का तज़किरा करूँगा और इस एक में दसियों मिसालें आप जोड़ सकते हैं। वो है
تہذیب کی غلامی، مختلف تہذیبوں کی غلامی ہمارے دل و دماغ پر ہے، خاص طور پر ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کی غلامی کے ہم دل دادا. ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شکل و صورت، ہمارا زیب و زینت، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے اور آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ، ہمارے مکان، ہمارا زندگی، ایسا لگتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں کسی کلچر کے. اور اسی کا تسلسل ہے فلمی کلچر، ٹی وی کا کلچر، دنیا کے اندر جس کو لوگوں نے فیشن کا لیبل دیا ہوا ہے. فیشن کے لیبل کے نام پر تہذیب کی غلامی ہمارے اور آپ کے پر مسلط کی گئی. اور معاف کرنا، ہمارے نوجوانوں کا 90% سے زیادہ طبقہ آج اس غلامی کا شکار ہے. نوجوان کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ جیسے ہی بلوغت کے قریب پہنچتا ہے نا، وہ کہتا ہے میری مرضی. جنزی کی آپ سن رہے ہیں بات، جنزی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہے بڑے با اختیار نوجوان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. بچہ ماں باپ کی بات ٹکرانے لگتا ہے، نہیں. اور بچے تو یہ ہر بچہ بالغ ہونے کے وقت کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم، ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے میں آزاد، میری مرضی، میں اپنی مرضی سے جیوں گا. لیکن میرے یہ نوجوان اگر اپنی زندگی پہ غور کریں، جسے وہ اپنی آزادی کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں کسی کلچر کی یا کسی فلمی پرسنالٹی کی یا کسی سیاستدان کی یا کسی اور ایکان کی غلامی کہیں نہ کہیں. اللہ کے بندو، آئیڈیالزم جسے کہا جاتا ہے وہ اسلامی شریعت کی نظر میں اس معنی میں جس معنی میں دنیا کے پاس ہے ناپسندیدہ. اللہ کے بندو، تہذیبوں کی غلامی سے آزادی اختیار کرو. دیکھو ایک بات سمجھو، ایک تہذیب جب بنتی، ایک کلچر جب وجود میں آتا ہے تو اس کلچر میں اس تہذیب کے لوگوں کے ایمان، عقیدے، ان کے افکار و نظریات کا اثر ہوتا ہے. جو کلچر ان کے پہننے کا، اوڑھنے کا، رہنے سہنے کا بنتا ہے، وہ ان کے اپنے عقائد، نظریات، اصول اور مختلف قسم کے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ بھی سمجھو آپ، جو سفر تہذیب سے متاثر ہونے سے شروع ہوتا ہے، ہم کسی کلچر کو قبول کرتے ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو یہ تہذیب سے شروع ہونے والا سفر آخر میں جا کر ان کے افکار اور نظریات سے متاثر ہونے تک پہنچ کر رہتا ہے. آج ہماری اور آپ کی یہ مسلم نوجوان نسل اسی قسم کی غلامی اور تہذیب کی غلامی کے اندر مبتلا ہے. ان غلامیوں سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالو. حضرات گرامی قدر، میں اگر گناتا جاؤں ایسی پتہ نہیں کتنی چیزیں جو ہم اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل و دماغ کو، میری اور آپ کی سوچ کو، میرے اور آپ کے مزاج کو اور ہماری اور آپ کی زندگی کے فیصلوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی زندگی بظاہر لگتا ہے کہ ہم جی رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی درجے میں کسی کی غلامی کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور ہم کر لوں. یہ طرح طرح کی غلامیاں ایک طرف، اب اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کے پاس تصور ہے نہیں ہم ہر طرح کی چیزوں سے آزاد ہیں، ہم آزادی کو پسند کرتے ہیں. یاد رکھنا، آزادی اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے. میں نے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا اسلامی شریعت نے آزادی کی ترغیب دلائی ہے، لیکن آزادی کیسی ہونی چاہیے؟ شاعر نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے، ایک شعر بڑا جاندار جو اس حقیقت کو سمجھائے گا. آزادی کامل بھی عامر، پابند ہے کچھ قانونوں کی. آزادی کامل بھی عامر، پابند ہے کچھ قانونوں کی. ہر قید چمن سے آزادی، آزادی یہ نیک انجام نہیں. انسان کے لیے یہ بھی غلط ہے کہ وہ پوری طرح آزاد ہو جائے. مادر پدر آزاد کا تصور اسلامی شریعت میں ہے ہی نہیں. اسلامی شریعت کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، تمہارا اعزاز اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے. دنیا کی ہر غلامی سے آزادی تمہارے لیے اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی تمہارے لیے اعزاز. تم دنیا کی ہر غلامی میں برباد ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں تم آباد ہوتے ہو. اسی لیے ہر ایک سے آزاد ہو کر، ہر طرح کی بندگی اور غلامی سے آزاد ہو کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنا جو کچھ ہے سب اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. تو پھر کیا ہوگا؟ آزادی اور غلامی کی صفرات و تفرید کے درمیان اعتدال کی وہ راہ، میانہ روی کی وہ راہ، انصاف کی وہ راہ، خیر و خوبی کی وہ راہ تمہیں نصیب ہوگی، جہاں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ ایک مثالی انسان بھی بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بھی بن جاؤ گے، نبی کے سچے امتی بھی بن جاؤ گے. ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ تو ایک اللہ کی بندگی بقیہ ساری غلامیوں سے تمہیں آزاد کر دے گی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
اللہ کے بندو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ تو پھر تمہاری زندگی میں یکسوئی آئے گی، تمہاری زندگی میں ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح جگہ بیٹھے گی، اور پھر ایسی زندگی جینے کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، اور ایسی آزادی کا جو اپنا ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور ایسی آزادی میں جینے کے جو اثرات ہیں، فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ حضرات و خواتین کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جسم کی آزادی، قوموں کی آزادی یقیناً مطلوب چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن ان سب سے بڑھ کر انسانی زندگی میں یہ طرح طرح کی ذہنی، فکری اور میدان کے اندر عملی زندگی میں جو غلامیاں گھس گئی ہیں، دماغوں پہ مسلط ہو گئیں، ان غلامیوں سے آزادی حاصل کر کے ایک رب العالمین کی بندگی کرنے والے بنے، اس کی کوشش ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ مہیا فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ہماری اور ہماری اگلے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔